آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، قادیانی لوگ عام مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے کون سے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، کون سے سوالات ان سے پوچھتے ہیں کہ جس کا جواب عام مسلمان کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ قادیانی لوگ شاید اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور قادیانیوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس بات سے قبل کہ میں ان کے چند شکوک و شبہات آپ کے سامنے رکھوں اور ان کے جوابات، اس مذہب کا جو بانی تھا اس کے بارے میں چند باتیں جاننا وہ ضروری ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کا نام تھا، اور یہ لاہور سے شمال مشرق کی طرف 50 یا 55 میل دور ایک علاقہ تھا، قادیان اب بھی ہے، وہاں پر یہ پیدا ہوا تھا 1839 یا 1840 میں۔ یہ بذات خود اس نے اپنی کتاب البریہ کے اندر اپنی تاریخ پیدائش لکھی ہے۔ لیکن قادیانی لوگ یہ دنیا کی واحد قوم ہے، واحد مذہب ہے کہ جو اپنے نبی کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، اس کے باوجود اس کو نبی مانتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کا دوست یا کوئی واقف کار، دوست تو خیر نہیں ان کو بنانا چاہیے، کوئی واقف کار آپ کا اگر کوئی قادیانی ہے تو آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا 1835۔ کبھی بھی 1839 یا 1840 نہیں بتائے گا۔ یہ بذات خود مرزا قادیانی نے لکھی ہے، لیکن مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1835 میں پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے نبی کی بات پر اعتبار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی کی یہ پیشین گوئی تھی کہ میری عمر 74 سے 86 کے درمیان ہوگی، اور وہ مرتا ہے 1908 کے اندر، یہاں لاہور کے اندر ہی برانتھر روڈ پر احمدیہ بلڈنگ میں۔ اس اعتبار سے اگر اس کی عمر دیکھی جائے تو وہ تقریباً 68 سال، یا اگر چاند کے اعتبار سے دیکھی جائے تو 70 سال بنتی ہے اس کی عمر۔ تو اس پیشین گوئی کو وہ سچا ثابت کرنے کے لیے مرزا قادیانی کی بذات خود بیان کردہ جو تاریخ پیدائش ہے نا، اس کو وہ غلط کہتے ہیں، اور اپنی طرف سے انہوں نے 1835 جو ہے وہ بیان کی ہے، اور وہ چاند کے اعتبار سے، قمری مہینوں کے اعتبار سے کھینچ تان کر جو ہے نا 74 سال تک بنا لیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ یعنی یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے نبی کو جھوٹا بھی کہتی ہے اور اس کو نبی بھی مانتی ہے۔ اور پھر مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش سے جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو یہ خاندانی اعتبار سے انگریزوں کے چاپلوس لوگ تھے۔ بذات خود اس نے اپنی کتابوں کے اندر تریاق القلوب اور دیگر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب 1857 کی جنگ ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی یہ بڑی گمبھیر قسم کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کہتا ہے کہ 50 گھوڑے اور اس کے ساتھ 50 سوار میرے والد صاحب نے انگریزوں کی حمایت کے لیے تیار کیے تھے اور بھیجے تھے۔ خود جو ہے وہ ایک اشتہار کے اندر لکھتا ہے کہ میں قادیانی، یعنی میرا مذہب جو ہے وہ انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے۔ تو یہ خاندانی اعتبار سے انگریزوں کے پٹھو لوگ تھے، ان کے گھر میں یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس نے جو زندگی گزاری ہے جوانی کی عمر میں، تقریباً اس کی عمر 24 یا 25 سال تھی، تو اپنے والد کی پینشن لینے کے لیے، یہ اس کے بیٹے نے لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر واقعہ، یہ کوئی مسلمانوں نے نہیں لکھا، اس کے بیٹے نے لکھا ہے۔ سیرت المہدی کے نام سے اس نے کتاب لکھی ہے، تو کہتا ہے جی سیالکوٹ سے گیا ہے وہ پینشن لینے کے لیے 700 روپیہ اس زمانے کا، جو کہ موجودہ دور کا
لاکھوں کے اندر وہ مالیت بنتی ہے۔ اگر اس زمانے کے اندر جو ہے 1 روپے کا 16 سیر جو ہے وہ گوشت ملتا تھا، یہ بھی اس کے بیٹے نے وضاحت کی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 400 روپے کا اگر ہم سیر جو ہے وہ گوشت لگائیں تو اس اعتبار سے 44,80,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو 44,80,000 روپیہ لینے کے لیے یہ گیا ہے، اپنے باپ کی پینشن، اس کے چچاؤں کی پینشن تھی، اور اس کے چاچے کا بیٹا امام دین بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اور بقول قادیانیوں کے یہ امام دین جو تھا پرلے درجے کا 2 نمبر آدمی تھا، اور کہتے ہیں جی حضرت صاحب کو ورگلا کر جو ہے نا وہ ادھر ادھر پھراتا رہا ہے، اور پیسے جب سارے ختم ہو گئے ہیں نا تو حضرت صاحب کو چھوڑا اس نے اور چلا گیا، رفو چکر ہو گیا۔ تو وہ بیچارہ جو ہے شرم کے مارے گھر نہیں آیا، سیالکوٹ میں ملازمت اختیار کی، وہاں پر اس نے پھر ایک امتحان بھی دیا جس میں وہ فیل ہو گیا۔ یہ اس کے بیٹے نے ساری تفصیل لکھی ہے۔ تو یہ صورتحال تھی اس بندے کی جوانی کے اندر۔ مرزا قادیانی نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ مذہبی میدان کے اندر قدم رکھا، اور 1880-82 کے اندر اس نے یہ مسلمانوں کے ایک مناظر کی حیثیت سے، ایک عالم دین کی حیثیت سے معروف ہو گیا، اور پھر اس نے مسلمانوں کو کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو 300 دلائل پر مشتمل ہوگی اسلام کی حقانیت پر۔ اگر کسی نے آپ میں سے ہندوستان کے اس زمانے کا مطالعہ کیا ہے تو اس کو پتہ ہوگا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے رہنما کو بڑی فوقیت دیتے تھے، کیونکہ وہ مذہبی مقابلے بہت زیادہ ہوتے تھے اس زمانے میں، اور جو بھی چیلنج کرتا نا، آؤ جی سارے مذہب کے لوگ میرے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھ لو، اس مذہب کے لوگ اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، اور وہ اسی طرح یہ کرتا تھا، اعلان کرنا شروع کر دیا، اشتہارات دینا شروع کر دیے اس نے، اور یہ مشہور ہو گیا۔ کہتا ہے جی 50 جلدوں پر مشتمل وہ کتاب ہوگی تو مجھے چندہ دے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو شائع کر سکوں۔ لوگوں نے چندہ بھی دیا، کئیوں نے قبل از وقت جو ہے وہ خرید بھی لی کتاب کہ میرے اتنے نسخے ہیں، یہ پیسے آپ پہلے لے لیں، کتاب شائع کریں۔ پہلی جلد آئی، وہی اشتہار جو اس نے کیا تھا اسی کو پہلی جلد قرار دی، دوسری جلد، تیسری جلد، چوتھی جلد کے بعد ختم۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کتاب آئے گی براہین احمدی 50 جلدوں پر، اور مرزا قادیانی صاحب جو ہے نا وہ چل پڑے اپنے معاملات کے اندر، دعووں کے اوپر چلے گئے۔ اس وقت یہ مسلمان تھا جب اس نے شروعات کی تھی، مسلمانوں نے اس لیے اس کو چندہ دیا تھا، لیکن پھر یہ بگڑ گیا۔ تیسری جلد جب اس کے شائع کی تو اس کے عقائد نظریات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ زندگی کے آخر میں ایک کتاب لکھ رہا تھا نصرت الحق کے نام سے۔ اس کتاب کو جب اس نے آدھا مکمل کیا نا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں 50 جلدوں پر کتاب لکھوں گا، تو آدھی کتاب کے بعد اس کا نام براہین احمدیہ حصہ پنجم جلد نمبر 5 رکھ دیا۔ آج بھی اگر آپ کو وہ کتاب مل جائے نا تو آدھی کتاب کے شروع میں جو ہے نا وہ نصرت الحق نام لکھا ہوگا، آدھی کتاب کے بعد اس کا نام براہین احمدیہ حصہ پنجم شروع ہو جائے گا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، اسی طرح وہ چھاپتے ہیں۔ 4.5 کتابیں، 4.5 جلدیں اس نے جو ہے نا وہ شائع کی، اور کہا کہ پہلے 5، چلو اس کو 5ویں جلد اس نے قرار دے دیا۔ کہتا ہے جی پہلے 50 جلدیں لکھنے کا ارادہ تھا، اب 5 پر اکتفا کیا گیا ہے، اور 5 اور 50 کے اندر تو 1 صفر کا ہی فرق ہے، اور صفر کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ تو بھائی اس کا طریقہ کا واردات تھا۔ تو یہ صورتحال ہے جی اس بندے کی۔ 1890 کے اندر اس نے کھل کر جو ہے وہ دعوے کرنے شروع کر دیے، اور 1891 جنوری کے اندر جو ہے پھر اس نے 2 کتابچے شائع کیے، اور بالکل مسلمانوں سے راستے اس کے جدا ہو گئے۔ 1891 کے اندر مسلمانوں نے ان کو سمجھایا، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین، وہ مرزا قادیانی کے بچپن کے دوست تھے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، انہوں نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ آج بھی ان کی خط و کتابت موجود ہے، مرزائیوں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور ان کی اشاعت و سنہ کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر مولانا نے اہل علم سے فتویٰ حاصل کیا، اور یہ فیصلہ کیا متفقہ طور پر سب علماء نے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا عالم دین تھا، سب نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 1891 سے قادیانیوں کی راہیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے جدا ہو گئیں، اور آج تک وہ الگ ہیں۔ اب جب ان سے بات کی جاتی ہے
کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ تو جھوٹا آدمی تھا، اس کے اوپر کوئی خدا کی وحی نہیں آتی تھی، لہٰذا تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ آگے سے مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے، جھانسا دینے کے لیے، اپنے جال کے اندر قابو کرنے کے لیے پہلا سوال اور پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، ہمارا تو یہی کلمہ ہے، ہمارا تو یہی کلمہ ہے، ہمارا تو الگ کلمہ نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی ہم کافر ہیں، کیسے کافر ہو گئے؟ ہمارا کلمہ اور تمہارا کلمہ تو ایک ہے، آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو یہ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، پہلا پینترا ہوتا ہے ایک عام مسلمان کو پھانسنے کے لیے۔ اب جب بندہ ان کا کلمہ سنتا ہے تو وہ جو بچپن سے باتیں سنی ہوتی تھی کہ ان کا قرآن الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، وہ بندہ ایک دفعہ جو ہے نا ہل جاتا ہے، یار یہ کیا بات ہوئی۔ تو جب آپ حقیقت کے اندر جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے اندر بھی دھوکے سے کام لے رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ بات یاد رکھیں کہ قادیانیوں کا الگ کلمہ بھی موجود ہے، وہ شاید عام قادیانیوں کو پتہ نہیں ہے یا وہ بتانا نہیں چاہتے۔ سیرت المہدی جو اس کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، مرزا قادیانی کے بیٹے نے، اس کے تیسرے حصے کے سیکنڈ لاسٹ صفحے پر اس نے قادیانیوں کا جو پہلا خلیفہ، مرزا قادیانی کے بعد جو قادیانیوں کا پہلا خلیفہ بنا حکیم نور دین، اس کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔ کہتا ہے کہ میرے ماموں نے ان سے پوچھا کہ ہر نبی کا الگ کلمہ ہوتا ہے، تو مرزا کا کلمہ کون سا ہے؟ تو حکیم نور دین نے کہا کہ مرزا کا کلمہ یہ ہے، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ میں نے قادیانی سے یہ بات کی کہ بھئی تمہارا تو الگ کلمہ موجود ہے، کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یار یہ کلمہ تمہاری کتاب کے اندر، خیر میں نے کتاب بھی دکھائی اس کو کہ یہ دیکھو تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ کہتا ہے یار پتہ نہیں، لیکن یہ جملہ بہرحال ہم اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہیں۔ اس نے یہ اقرار کیا کہ یہ جملہ ہم اپنی مجلسوں میں پڑھتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، لیکن پتہ پہلی مرتبہ چلا ہے کہ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ پہلے نمبر پر تو وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہمارا الگ کلمہ نہیں ہے۔ یہ اس کے بیٹے نے نقل کیا ہے کہ مرزے کا الگ کلمہ جو ہے وہ موجود ہے۔ نمبر 2، جب آپ مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کے عقیدے کو سامنے رکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس قدر دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہی شخص جو 1300 سال پہلے، مرزا قادیانی سے 1300 سال پہلے، اب تو 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، وہی شخص جو 1300 سال پہلے محمد بن عبداللہ کے روپ میں مکے میں پیدا ہوا، وہی شخص دوبارہ 1300 سال کے بعد غلام احمد قادیانی کے روپ میں قادیان میں پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے جی مرزا قادیانی کا عقیدہ، اور یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے خطبہ الہامیہ۔ اس کتاب کے اندر اس نے یہ جملہ لکھا ہے، کہتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، جس نے میرے اور مصطفیٰ کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا۔ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے سارا وجودی وجودہ ہو، میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہو گیا، ہم دونوں ایک ہیں۔ قادیانیوں کا ایک لیڈر قاضی سعید، وہ لکھتا ہے اخبار الفضل کے اندر، اس کا یہ مضمون شائع ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں بچپن سے جو ہے نا یہ سنا کرتا تھا مسیح موعود محمد است و عین محمد است۔ مسیح موعود یہ مرزا قادیانی کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے میں بچپن سے اپنے گھر کے اندر یہ بات سنا کرتا تھا کہ مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی محمد ہے، بلکہ عین محمد ہے، بے عین ہی محمد ہے۔ یہ ہے جی ان کا عقیدہ۔ جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بے عین ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر وہ کلمے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔
اب بظاہر جو بندہ عام مسلمان ہے وہ بیچارہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یار ہمارے نبی کا نام لے رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بیٹے نے بشیر احمد نے ایک مضمون لکھا بڑا تفصیلی کلمۃ الفصل کے نام سے، اور وہ ایک کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ کتاب آج بھی ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 157 158 یہ 2 صفحے پر یہ بحث موجود ہے۔ خود جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے، کہتا ہے جی ہم پر سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی اگر تم نے ایک نیا نبی کھڑا کیا ہے تو نیا کلمہ کیوں نہیں بنا لیتے تم؟ اگر تمہارا نبی نیا ہے تو کلمہ بھی تم نیا بناؤ، مسلمانوں والا کلمہ تم کیوں اختیار کرتے ہو؟ تو اس سوال کے جواب میں وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ دراصل ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرزا قادیانی کے روپ میں، وہ اس نے تو ظاہر ہے ادب کے جملے لکھے ہیں، میں اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرزا قادیانی کے روپ میں دوبارہ آگے ہیں۔ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ان کی جگہ پر اگر کوئی اور آتا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اگر کوئی اور شخص آتا، پھر ہمیں نئے کلمے کی ضرورت پڑنی تھی۔ چونکہ ہمارا یہ عقیدہ، اس نے وہی خطبہ الہامیہ کے یہی 2 حوالے جو ہیں کہ مرزا قادیانی نے، کہتا ہے میرے ابا جی نے یہ عقیدہ پیش کیا اپنی کتاب کے اندر، یہی 2 حوالے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ لکھ کر کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں۔ کہ محمد رسول اللہ سے مراد وہ کیا لے رہے ہیں؟ مرزا قادیانی۔ تو یہ ان کا عقیدہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو عام مسلمان بیچارہ چونکہ ان کی کتابوں سے واقف نہیں ہوتا، وہ جب یہ سوال کرتے ہیں تو عام مسلمان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار بات تو کچھ لگتی ہے، کلمہ تو ان کا وہی ہے جو ہمارا ہے۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ شعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے۔ 1984 کے اندر یہ فیصلہ ہوا، ضیاء الحق صاحب کے دور میں صدارتی آرڈیننس پاس ہوا۔ 1974 کے اندر تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، لیکن 10 سال کے بعد جو ہے پھر صدارتی آرڈیننس کے تحت یہ قانون پاس ہوا کہ یہ یعنی قادیانی لوگ شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اس سے دھوکہ پڑتا ہے، ان کا مذہب الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے، لیکن یہ مسلمانوں والی اصطلاحیں استعمال کر رہے ہیں۔ اپنی عبادت خانے کو مسجد کہتے ہیں۔ عام مسلمان بیچارہ جس کو نہیں پتہ وہ سمجھے گا یہ تو مسجد ہے، اللہ کے گھر ہے، میں نے تو اس کے اندر نماز پڑھنی ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی بھیج دیں گے وہاں پر پڑھنے کے لیے، سپارہ پڑھنے کے لیے، اور وہ بیچارے آہستہ آہستہ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے، دین سے دور چلے جائیں گے۔ کلمہ مسلمانوں والا پڑھتے ہیں، نماز مسلمانوں والی، قربانی مسلمانوں والی۔ بھائی اگر تم نے اپنا نبی ایک نیا بنا لیا ہے تو اپنی اصطلاحات بھی خود مقرر کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بھی مذہب ہے جن کے اندر ایک نیا نبی اٹھا تھا، بہائی مذہب۔ شاید آپ میں سے کوئی بھائی جو ہیں وہ اس مذہب والے کو جانتے ہوں۔ اچھا، اس مذہب کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بھی بہاؤلہ جو تھا، اس سے پہلے علی محمد باب آیا، یہ دونوں جو ہیں اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایشیا فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ تو ان سے الگ ہوئے، انہوں نے اپنا نبی جو ہے بہاؤلہ کو جو ہے وہ الگ طور پر مقرر۔ اب جب انہوں نے نبی الگ کر دیا تو انہوں نے اپنی عبادت الگ کر لی، اپنے عبادت خانے الگ کر لیے، اپنی عیدیں الگ کر لیں، اپنے معاملات، شادی بیاہ کے معاملات، مرنے جینے کے، یہ سب الگ کر لیا مسلمانوں سے۔ کبھی مسلمانوں نے ان کے ساتھ پھڈا نہیں ڈالا، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جو مرضی نبوت کا دعویٰ کرتا پھرے، لیکن یہ حق نہیں ہے اسے کہ وہ مسلمانوں والی اصطلاحیں خود استعمال کرے۔ ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں پڑتا کیونکہ ان کی اصطلاحیں الگ ہیں، ان کی عبادت الگ ہے، ان کی عبادت خانہ الگ ہے، رسم و رواج ان کے الگ ہے۔ ان کے ساتھ ہمارا پھڈا اس لیے پڑتا ہے کہ یہ جال سازی سے کام لیتے ہیں۔ صوفی گی اگر آپ خود بنائیں اور اس کے اوپر وہی سٹیمپ لگا لیں، نہ اخلاقی اعتبار سے آپ کو اس کی اجازت ہے،
نہ قانونی اعتبار سے نہ مذہبی اعتبار سے آپ کو اس کی اجازت ہے، کیونکہ آپ جعل سازی کر رہے ہیں۔ بھئی یہ صوفی گیت تو اس کمپنی کا ہے جو پہلے سے چل رہی ہے، ان کی باقاعدہ سٹیمپ ہے، حکومت سے منظور شدہ ہے۔ اگر آپ اپنا گھی مارکیٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں تو اپنی سٹیمپ الگ بنائیں، اپنا نام الگ رکھیں، پھر آپ کوئی پرابلم نہیں ہے، کسی کو مقابلہ کریں، پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ تو نہیں حق بنتا کہ آپ کسی کی اصطلاح جو ہے وہ خود اپنے اوپر فٹ کر کے دھوکہ دہی سے کام لیں، جی ہم مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھائی، اگر آپ نے نبی الگ بنا لیا تو ٹھیک ہے، اپنی اصطلاحات الگ بنائیں۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، یہ مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ کافر کہتے ہیں۔ تو پہلی بات اور پہلا سوال جو ان کی طرف سے آتا ہے وہ یہ کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ جو ہے وہ ایک ہے، اور اس کی صورتحال آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کا ہی صرف وہ دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور مناقب ہیں نا، آپ حیران ہو گیا۔ کسی قادیانی سے اگر آپ کی کبھی گفتگو ہو نا تو وہ کہے گا جی مرزا قادیانی جو ہے نا جی وہ تو غلام ہے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو یہ ہے، تو وہ تو سارا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وہ بظاہر ایسا لگے گا کہ مرزا قادیانی جو بالکل عاجزی اور انکساری والا بندہ ہے اور وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل تابع ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ مرزا قادیانی کو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہی نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے جو فضائل ہیں نا وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سارے مسلمان بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے یا اللہ ہمیں جامع کوثر جو ہے وہ نصیب فرما، انا آتیناک الکوثر۔ مرزا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کہا ہے انا آتیناک الکوثر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے مجھے بھی کہا ہے، میرے بارے میں بھی یہ آیت اتری ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب ہیں وہ مرزا قادیانی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اور پھر ایک قادیانی ایسا بھی اٹھا کہ جس نے مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ جو برابری والا ہے نا، اس سے بھی اگلا قدم جو ہے وہ اٹھایا، اور اس نے کہا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ اچھا، جب آپ یہ شعر ان کے سامنے پیش کریں گے نا تو قادیانی لوگ جو ہے نا فوراً جو ہے نا وہ جھوٹ بولیں گے، فوراً جھوٹ بولیں گے۔ مرزا قادیانی کی زندگی میں یہ نظم شائع ہوئی، قاضی ظہور الدین اکمل قادیانی تھا، اس نے نظم کہی یہ، اور یہ مرزا قادیانی کی زندگی میں اخبار البدر 1906 کے اندر شائع۔ مرزا قادیانی 1908 میں مرتا ہے، یعنی اس کے مرنے سے 2 سال پہلے قادیان سے یہ اخبار شائع ہوتی، مرزا قادیانی کے پاس سے شائع ہوتی۔ اس کے اندر یہ نظم جس کا ایک شعر ہے، شعر یہ ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ یہ ہے جی ایک اس کا شعر، اس پوری نظم کا ایک شعر یہ ہے۔ اور یہ نظم مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئی۔ قادیانی لوگوں کے سامنے جب یہ کہ نہیں جی حضرت صاحب کو کون سا پتہ، یہ تو شاعر تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، وہ عام بندہ بیچارہ کہتا ہاں یار شاعر تو اس طرح کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، وہ کسی کو اوپر لے جاتے ہیں، کسی کو ٹھا نیچے مارتے ہیں، تو یہ تو شاعرانہ تخیل ہے، تو شاید یہ حضرت صاحب کو نہیں پتا۔ اچھا جی، 1944 تک قادیانی لوگ مسلمانوں کو یہی دھوکہ دیتے رہے۔ 1906 سے لے کر یہ شائع ہوتی ہے، اور 1944 تک قادیانی لوگ مسلمانوں کو یہی کہتے رہے کہ حضرت صاحب کو نہیں پتہ جی، حضرت صاحب کو نہیں پتہ۔ لیکن جب لاہوری گروپ والوں نے یہ اعتراض کیا مرزا محمود پر، جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، کہ تمہاری تعلیم کی وجہ سے یہ ظہور الدین اکمل نے یہ شعر کہا ہے جس کے اندر گستاخی ہے، تو اس نے پھر اپنا دفاع کرنے کے لیے، یعنی جو قادیانیوں کا خلیفہ تھا اس وقت، وہ مرزا قادیانی کا دوسری بیوی سے بڑا بیٹا تھا، اس کا نام تھا بشیر الدین محمود، اس کو میاں محمود کہتے ہیں، تو اس نے پھر اپنے سے ملبہ ہٹانے کے لیے کہتا ہے یہ نظم تو خطبہ الہامیہ کے موقع پر پڑھ کر حضرت صاحب کو سنائی بھی گئی تھی، اور وہ اندر بھی لے کر گئے تھے اس نظم کو، تو کہتا ہے کہ میرے تعلیم کی وجہ سے ہے۔
1944 کے اندر انہوں نے تسلیم کیا کہ مرزا قادیانی نے یہ نظم سنی تھی اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ماشاءاللہ اور جزاک اللہ بھی کہا تھا، خوش ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی کا ہی عقیدہ ہوا نا، یہ محض شاعرانہ تخیل تو نہ ہوا۔ تو یہ ہے جی ان کا عقیدہ، جس کی وجہ سے بھائی ہمیں ان سے نفرت ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کون ہے جی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے جی ہمارا عقیدہ۔ لیکن اگر بالفرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی مسلمان یہ بیان کرنا شروع کر دے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، مانیں گے ہم؟ ارے بھائی کبھی بھی نہیں مان سکتے کہ جو امت محمدیہ کا افضل ترین فرد ہے، ہم اس کی برابری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں مان سکتے، اور یہ 2 ٹکے کا انسان اس کی کیسے مان سکتے ہیں بھائی؟ اس کو ہم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر مان سکتے ہیں؟ تو قادیانی لوگ جو ہیں وہ یہ کلمے کا سوال جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے اندر دھوکے سے کام لیتے ہیں، اس لیے ان کے کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 1، ان کا الگ کلمہ بھی موجود ہے، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ نمبر 2، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ مرزا قادیانی کے روپ میں آگے۔ یہ وہی ہندوؤں والا عقیدہ ہے آوا گون کا، کہ ایک بندہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی جنم لے سکتا ہے، تیسرا بھی جنم لے سکتا ہے، 7 جنموں تک۔ تو اس نے وہی ہندوؤں کا عقیدہ جو ہے وہ صرف دوسری مرتبہ تک رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں اور وہ مرزا قادیانی کے روپ میں آئے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے وہ جب کلمہ پڑھیں گے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا آپ نے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد کون ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی۔ اس لیے بھائی ان کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو جب وہ سوال کریں تو یہ 2 طرح کے جواب جو ہیں ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔